الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ عرب و عجم کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، محبوب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں نذرانِ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعبد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک بہت نرم لہجے میں آپ نے پڑھا. حدیث میں آیا ہے کہ من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جس نے ایک بار آقا علیہ السلام پہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا. اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ من عثرت علیہ حاجۃ فلیکثر بالصلاۃ علیہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر حاجتیں تنگ ہو جائیں، مشکلات بڑھ جائیں، تو اسے مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. آقا فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَالْغُمُومَ وَالْكُرُوبَ. کثرت سے درود بھیجنے سے غم، الم، رنج دور ہوتے ہیں. وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، اور روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں وَتَقْضِي الْحَوَائِجَ، یعنی حاجتیں کثرت سے درود بھیجنے سے پوری ہوتی ہیں. تو دل کھول کر بآواز بلند عبادت سمجھ کر خوش دلی کے ساتھ مسکراتے ہوئے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے لوگ مل کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعبد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جامعہ فیض اکبری کا یہ گراؤنڈ دیکھ کر مجھے اتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. آج ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بریلی شریف کے اسلامیہ کر رہا ہوں. یہی دیوانوں کا سیلاب، عقیدت مندوں کا طوفان یہ بتاتا ہے کہ جس طرح اتر پردیش اور بہار میں اسلام کی بہاریں ہیں، گجرات کی وادیوں میں اس سے کم بہار نہیں ہے. اس ریگستانی علاقے میں، اس ڈیزرٹ، اس بالو اور ریت کے علاقے میں بھی اسلام کا گلشن لہلہا رہا ہے. ہندوستان کے سارے جلسے 12 بجے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، مگر دارالعلوم فیض اکبری کا جلسہ 12 بجے کے بعد ابھی جوان ہو رہا ہے. یہ نوجوانوں کے چہروں پہ داڑھیاں اور بزرگوں کے سروں پہ پگڑیاں اور چاروں طرف سے دیوانوں کا ہجوم یہ ایسے ہی نہیں ہوا. اس کے پیچھے بہت بڑی شخصیت کا ہاتھ ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی شخصیت کا ہاتھ ہے. اور بغیر بڑی محنتوں کے بڑا کام دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. چھوٹا کام کمزوروں سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بڑا کام کرنے کے لیے بہت بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹا کام کرنے کے لیے 3 مہینے درکار ہے، بڑا کام کرنے کے لیے 300 سال درکار ہوتے ہیں.
ایک چھوٹا درخت جو فوراً مرجھا جاتا ہے وہ بس 10 دن میں اگتا ہے، 10 دن کے بعد پھلتا ہے، 10 دن کے بعد مرجھا جاتا ہے۔ لیکن جس درخت کو مکان کی چھت کا بوجھ سالوں تک سہنا ہے وہ درخت 100 سال کے بعد مضبوط ہوتا ہے۔ تو آج جو لونی گجرات کچھ کے اس علاقے میں اسلام بالکل تندرست اور توانا ہے، جو اسلام کا چمن مسکرا رہا ہے، جو ہر طرف مسجدوں مدرسوں کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے کمزور کی محنت نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی شخصیت حضور محمود الاولیاء کی محنت۔ بڑا کام درویشوں نے ہی دنیا میں انجام دیا ہے۔ بڑا کام وہ کرتا ہے جس کے دل میں دنیا کی چاہت نہیں ہوتی، جو بال بچوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی شخصیت محدود ہوتی ہے، جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اس کی پرسنالٹی بھی بالکل لیمیٹیڈ ہوتی ہے، لیکن جو بال بچوں کی محبت سے اوپر اٹھ کر، جو مال دولت مکان گاڑی جھگڑے سے اوپر اٹھ کر دین کی محبت اپنے سینے میں پالتا ہے، وہی بندہ 7 سمندر پار آ کے اسلام کا چراغ روشن کرتا ہے، وہی کروڑوں دلوں میں اسلام کا نور عطا کرتا ہے۔ بڑا کام کرنے کے لیے وطن چھوڑنا پڑتا ہے، بڑا کام کرنے کے لیے رات کی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، بڑا کام کرنے کے لیے کھانے پینے کا مقابلہ نہیں، اتنا ہی کھانا پڑتا ہے جس سے کہ آدمی کی کمر سیدھی رہے، وہ زندہ رہ سکے، وہ اتنا ہی پہنتا ہے جس سے اس کا سطر چھپ سکے، وہ اتنا ہی گھر بناتا ہے جس سے کہ سردی گرمی اور برسات میں اپنا سر اس میں چھپا سکے۔ آدمی کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی خدمت ہے۔ کپڑے کا مقابلہ مسلمان نہیں کرتا ہے، کھانے کا مقابلہ مسلمان نہیں کرتا ہے، مکان کا مقابلہ مسلمان نہیں کرتا ہے، بلکہ مسلمان عبادتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ تہجد پڑھتا ہے تو میں اشراق اور چاش پڑھوں گا، وہ اگر 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتا ہے تو میں 2 دن میں ایک ختم قرآن کروں گا، وہ اگر 1 لاکھ روپے ماہانہ سالانہ غریبوں میں خرچ کرتا ہے تو میں 2 لاکھ روپے کروں گا۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ مومن نیکیوں کا مقابلہ کرتا ہے، اور جب بندہ کھانے پینے کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا کام نہیں کر سکتا، بہت بڑا کام کرنے کے لیے وطن چھوڑنا پڑتا ہے، بہت بڑا کام کرنے کے لیے اپنے باغ کو بیچنا پڑتا ہے، بہت بڑا کام کرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہنا پڑتا ہے، بہت لمبا سفر طے کرنے کے لیے بندے کو سامان کا گٹھر اپنے سر پہ نہیں لانا پڑتا ہے، بس ایک چھوٹا سا جھولا اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بہت بڑا کام کرنے کے لیے بال بچوں کو اللہ کے حوالے کرنا پڑتا ہے، بہت بڑا کام کرنے کے لیے نزدیک اور دوری اس کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میرے سامنے بزرگوں کی تاریخ موجود ہے۔ ایک شخص ایران میں پیدا ہوا تھا، ایران کی مٹی سے ان کو پیار ہونا چاہیے، ہر آدمی کو اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے۔ بہار میں پیدا ہونے والا وہ بہاری کہلاتا ہے، گجرات میں پیدا ہونے والا گجراتی کہلاتا ہے، مہاراشٹر میں پیدا ہونے والا مراٹھی کہلاتا ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنے وطن کی مٹی سے پیار ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹے لوگوں کو ہوتا ہے، جو اس سے تھوڑا سا اونچا ہو جاتا ہے اس کے نزدیک وطن اور پیدائشی گاؤں کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ساری دنیا کو اپنا وطن سمجھتا ہے، ساری دنیا کو اپنا وطن سمجھتا ہے، ساری دنیا کا خالق اللہ ہے، ساری دنیا کا مالک اللہ ہے، ساری زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ایک مرکز اسلام مکہ اور مدینہ ہے۔ اسے بحیثیت مسلم ہمارا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یہ بحیثیت مسلم ہمارا نعرہ ہے کہ ساری زمین اللہ کی پیدا کی ہوئی، یہ آسمان بغیر کھمبے کے رب نے پیدا کیا، یہ سورج جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے میرے رب نے سورج کا نور پھیلایا ہے، یہ چاند جو رات کی وحشت دور کرتا ہے یہ میرے رب نے بنایا ہے۔ چاند ایک ہے،
सूरज एक है, आसमान एक है, ज़मीन एक है, इस्लाम एक है, मेरा खुदा एक है, मेरे मुस्तफ़ा एक है, मेरा कुरान एक है, मेरा मरकज़ एक है। इसलिए बहैसियत मुस्लिम हमारा नारा है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां। ये एक बहुत ऊपर की बात हो गई, लेकिन पूरी दुनिया अल्लाह की है। मगर एक बंदा गुजरात में पैदा हुआ, गुजरात की मिट्टी से उसको प्यार है, चूंकि इस यहाँ की मिट्टी से उसकी खमीर तैयार हुई, इसलिए वतन से मोहब्बत होना ये फितरी नेचुरल बात है। एक बंदा बिहार में पैदा हुआ, वो गुजरात में रहता है, लेकिन जब किसी बिहारी को देख लेता है तो उसका दिल बाग हो जाता है कि मेरे वतन से आया। एक औरत की शादी गुजरात में हुई है, वो रहने वाली महाराष्ट्र की है, लेकिन वो अपने गांव में महाराष्ट्र के किसी भिखारी को भी देख लेती है तो उनका सीना बाग हो जाता है। ये हमारे वतन से भिखारी आया है, हमारे वतन का कुत्ता है, ये हमारे वतन का आदमी है। वतन की मिट्टी से बड़ा प्यार होता है, चूंकि बंदे की ज़मीन वहीं से तैयार होती है। सारी दुनिया हमारी है, मगर जो बंदा जहाँ पैदा हुआ है वहाँ से उसको प्यार होता है, लगाव होता है, और होना भी चाहिए। इस माना कर पूरी दुनिया हमारी है, इंग्लैंड हमारा है, अमेरिका हमारा है, चाइना जापान हमारा है, लेकिन चूंकि मैं पैदा हुआ हूँ हिंदुस्तान की मिट्टी से, इसलिए बहैसियत हिंदुस्तानी हमारा ये नारा होता है कि अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो बहैसियत हिंदुस्तानी हमें हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार है, हमें हिंदुस्तान के जर्रे से प्यार है। अब बहैसियत गुजराती हमें कच्छ से प्यार है, बहैसियत गुजराती हमें अहमदाबाद से प्यार है, बहैसियत गुजराती हमें सूरत से प्यार है, अब बहैसियत बिहारी हमें पटना से प्यार है, बहैसियत बिहारी हमें पूर्णिया से प्यार है, बहैसियत बिहारी हमें अपने पूर्णिया के उस गांव से प्यार है जिस गांव में मैं पैदा हुआ। ये एक नेचुरल बात है। जब गांव की बात होगी तो गांव सारे गांव में अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की बात होगी तो डिस्ट्रिक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा, स्टेट की बात होगी तो स्टेट सारे स्टेट्स में अच्छा, और जब मुल्क की बात होगी तो सारे मुल्क से हमारा मुल्क सबसे अच्छा। लेकिन जब बहैसियत बंदा बात होगी तो मेरा खालिक, मेरा मालिक सारी कायनात का खालिक है, इसलिए बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया मेरा वतन है। और एक मरकज़ इस्लाम मक्कतुल मुकर्रमा है जो हमारी राजधानी है। तो अब इस हैसियतों को समझा जाए, ऐसा नहीं कि साहब आपने मक्का से मोहब्बत का मुजाहरा कर दिया, नहीं, मैंने बिल्कुल फसाहत के साथ सारी बातें बयान कर दी कि बहैसियत मोमिन मेरी मोहब्बतों का केंद्र क्या है, बहैसियत हिंदुस्तानी मेरी मोहब्बतों का मरकज क्या है, बहैसियत बिहारी हमारी मोहब्बतों का मरकज क्या है। इसे बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ है कि मजहब इस्लाम एक आफाकी मजहब का नाम, मजहब इस्लाम एक यूनिवर्सल मजहब का नाम। वही एक नमाज अमेरिका में है, वही एक नमाज हिंदुस्तान में है, वही एक निकाह और खला का कानून बांग्लादेश में है, वही एक निकाह और खला का कानून पाकिस्तान में भी है, वही एक सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ने का नियम वो 7 समंदर पार भी है और 7 समंदर के पार भी है। यही दाढ़ी रखने का नियम अमेरिका में भी है और गल्फ कंट्रीज में भी है। यही कानून दाढ़ी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। पूरी दुनिया में एक अज़ान, पूरी दुनिया में एक नमाज, पूरी दुनिया में एक रोजा, पूरी दुनिया में एक हज, पूरी दुनिया में एक निज़ाम ज़कात, पूरी दुनिया में एक निज़ाम पर्दा, पूरी दुनिया में एक किताब कलाम इलाही की तिलावत। ये इस बात की दलील है कि मुसलमान इख्तलाफ में ना पड़े, इंतशार में ना पड़े, गांव के इख्तलाफ में ना पड़े, स्टेट के इंतशार में ना पड़े, वो अपने पीर के इख्तलाफ में ना पड़े, बल्कि कुरान का मुताला करे, मुस्तफ़ा की सीरत का मुताला करे, नमाज, हज व ज़कात, कानून इस्लाम का मुताला करे और फिर ये नारा लगाए
عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جس دن یہ اتحاد پیدا ہو گیا، جس دن یہ یونٹی پیدا ہو گئی، جس دن اسلام سے دیوانہ وار محبت پیدا ہو گئی، جنت مرنے کے بعد ملے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لایا، اچھا کام کرے گا وہ جنت وہاں ملے گی، دنیا کی بادشاہت اور حکومت یہاں ملے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اکبری۔ اسلام ایک آفاقی مذہب کا نام ہے۔ اسلام ساری دنیا کو بدلنے آیا ہے۔ اسلام ساری دنیا میں نظام اخلاق پیدا کرنے آیا ہے۔ اسلام ساری دنیا سے الٹریسی اور جہالت کو دور کرنے آیا ہے۔ اسلام ساری دنیا کو پنکچولیٹی اور وقت کی پابندی کا نظام دینے آیا ہے۔ اسلام ساری دنیا میں چیسٹیٹی یعنی پاکیزگی کا نظام دینے آیا ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اسلام کے احسانات دنیا میں کتنے ہیں۔ آج امریکہ ساری دنیا میں ترقی یافتہ ملک مانا جاتا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے اس ملک کا نام و نشان نہیں تھا۔ 1495 میں کولمبس نے امریکہ کا پتہ لگایا کہ امریکہ ایک ملک ہے جہاں انسان بستے ہیں، جس کا پتہ 1000 سال پہلے دنیا کو نہیں تھا۔ آج وہ ساری دنیا میں ٹیکنالوجی کی وجہ سے راج کر رہا ہے۔ ساری دنیا چاہے ڈر سے ہو، خوف سے ہو، اس سے مرعوب ہے۔ اس سے کہا جائے کہ 1000 سال میں اتنی بڑی ترقی کی، ساری دنیا آپ سے معروف ہے، آخر کس چیز نے آپ کو ترقی دلایا؟ تو اس کا ایک جواب ہے نالج از پاور، نالج از رائٹ۔ علم طاقت کا نام ہے، شکشا شکتی کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، جس نے ہمارے ملک کو پوری دنیا میں عزت دلایا ہے۔ چائنا بدھسٹوں کا ایک ملک تھا جہاں صرف پوجا ارچنا کے چند طریقے لوگوں کو معلوم تھے، نظام اخلاق نہیں تھا، کوئی تمدن اور کوئی تہذیب کا نام و نشان وہاں نہیں تھا۔ لیکن آج وہ چائنا دنیا کی ساری منڈیوں پہ اپنا مال پھیلا دیا ہے۔ پوچھا جائے کہ آخر یہ کوالٹی، یہ کمال کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کا جواب ہے نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ علم طاقت کا نام ہے جو مجھ کمزور کو طاقتور بنایا۔ علم روشنی کا نام ہے جس نے مجھ کو پوری دنیا میں شہرت دلایا ہے۔ ہندوستان غریبوں کا ملک تھا، واسکو ڈی گاما نے اس ملک کا پتہ لگایا ہے۔ یہاں آج سے 1000 سال پہلے کوئی کالج نہیں تھا، نہ دہلی یونیورسٹی تھی، نہ جے ایل یو تھی، نہ اے ایم یو تھی، نہ بنارس ہندو یونیورسٹی تھی، کوئی یونیورسٹیز ہندوستان میں نہیں تھی۔ لیکن آج ہندوستان از دا کنٹری آف انجینئرز، آج ہندوستان انجینئروں کا ملک ہے۔ آج ہندوستان کے انجینئر گلف کنٹریز کے 25 سے زائد ممالک میں، چاہے وہاں پیٹرول اور ڈیزل کا کنواں ہو، چاہے ان کا بہت بڑا پلانٹ ہو، چاہے انفراسٹرکچر ہو، چاہے کنسٹرکشن کا فیلڈ ہو، ہر فیلڈ میں ہندوستان کے انجینئر آپ کو ملیں گے۔ ان کا مستشفیٰ العزیز ہے مگر ڈاکٹر انڈیا کے ہیں، ان کا مستشفیٰ صاحب ملک فہد ہے مگر وہاں ڈاکٹر ہندوستان کے ہیں۔ ہندوستان آج ڈاکٹروں کا ملک کہلاتا ہے۔ 1000 سال پہلے نہ کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، لیکن آج یہاں کے ڈاکٹر امریکہ میں، یہاں کے ڈاکٹر گلف کنٹریز میں۔ آخر ہندوستان کا نام پوری دنیا میں روشن کس نے کیا؟ جواب ہے نالج از پاور، نالج از لائٹ۔ علم طاقت کا نام ہے، علم کمزوروں کو بلوان بنا دیتا ہے، شکشا شکتیشالی بنا دیتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج سب کی زبان پہ ہی ہے، طاقتور بننا ہے تو علم حاصل کرو، طاقتور بننا ہے تو زمین بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر دنیا میں کچھ نام کرنا ہے تو مکان بنانے کے پیچھے نہیں بلکہ اپنے بچوں کی شخصیت سازی کے پیچھے سارا زور لگا دو۔ جس کے گھر میں، جس کے گاؤں میں سارا مکان دو منزلہ ہے مگر کوئی آئی ایس آفیسر نہیں ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہاں کوئی یو پی ایس سی کمپلیٹ کرنے والا آفیسر نہیں ہے، اس گاؤں کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو اس گاؤں کا ہے جہاں بیرسٹر ہو، جہاں کوئی ڈاکٹر ہو، جہاں کوئی انجینئر ہو، جہاں کوئی لائر ہو، جہاں کوئی محرر ہو، جہاں کوئی مصنف ہو، جہاں کوئی آئی ایس آفیسر ہو۔ علم سے گاؤں کا بول بالا ہوتا ہے، علم سے علاقہ پہچانا جاتا ہے۔ تو آج بہار کے آئی ایس آفیسر پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں، چونکہ مالداروں کے بچوں کو کھانے پینے سے فرصت کہاں ہے، وہ 18 گھنٹے پڑھیں گے۔ 18 گھنٹے وہ پڑھتے ہیں، 18 گھنٹے وہ پڑھتے ہیں جس کے گھر میں کھانے پینے کی دقت ہے،
جس کے پاس پہننے اوڑھنے کی کمی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ محنت مزدوری کر کے میں اپنے ماں باپ کو غربت کی وادی سے باہر نکالوں، وہ چاہتے ہیں کہ میں 18 گھنٹے دماغ جلا جلا کے پڑھ کر میں اپنے خاندان کا نام روشن کروں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ہندوستان میں 500 سے زائد ڈسٹرکٹ ہیں، مگر ایک ڈسٹرکٹ کے ڈی ایم کا بچہ آئی ایس میں ٹاپ نہیں کیا۔ ہندوستان میں 500 سے زیادہ ایم پیز ہیں، مگر ایک بھی ایم پی کا بچہ آئی ایس میں ٹاپ نہیں کیا۔ ہندوستان میں 100 سے زیادہ ارب پتی ہیں، خرب پتی، مگر ایک ارب پتی کا بچہ آئی ایس میں ٹاپ نہیں کیا۔ مگر بہار کے دیہات کا ایک بچہ، وہ پورے ہندوستان کی 140 کروڑ کی آبادی میں وہ آئی ایس میں ٹاپ ریزلٹ آیا۔ پردھان منتری نے بدھائی دی، ہندوستان کے سارے لوگوں کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا، چلو بہار کے ایک دیہات کا بچہ آئی ایس میں ٹاپ کیا، سارے بہاری خوش ہو گئے۔ اب لوگ کہنے لگے گجرات کا بچہ آئی ایس میں ٹاپ کیوں نہیں کیا، دلی کا بچہ آئی ایس میں ٹاپ کیوں نہیں کیا۔ لوگ کہنے لگے جو بھی محنت کرے گا، چاہے گاؤں کا بچہ ہو، مزدور کا بچہ ہو، جو محنت کرے گا وہ سخت زمین کھود کر کے وہاں سے پانی نکال لے گا۔ تو میں بڑا کام کرنے کے لیے محنت ضروری ہے، محنت چٹائی پہ ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن روم میں محنت نہیں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈی ایم کا بچہ ڈی ایم بہت کم بنتا ہے، اور غریبوں کی چٹائی سے محنت کرنے والے بچے جو 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، جو 16 گھنٹے اسٹڈی کرتے ہیں، وہ بہت بڑا کام دنیا میں کرتے ہیں۔ مدرسے میں جو بچے صرف ٹوپی پہ دھیان دیتے ہیں، جو بچے جبہ پہ دھیان دیتے ہیں، جو بچے صرف شوز پہ دھیان دیتے ہیں، جو بچے ساکس پہ دھیان دیتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کہاں کوئی مرے، تیجا 40واں اور برسی کی دعوت ہو، وہاں جائیں اور وہاں سے 500 روپے نذرانے ملے تاکہ میں فوری ایک نیا جبہ پہن لوں، فوراً ایک نئی ٹوپی خرید لوں، فوراً صاحب ایک نیا شوز خرید لوں۔ وہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر پائے گا، ساری زندگی نظر رکھے گا کوئی 500 روپے دے کہ میں شوز خرید لوں، میں پگڑی خرید لوں، میں جبہ خرید لوں۔ جتنے بھی لوگ بخاری شریف پڑھانے والے شیخ الحدیث بنے، جتنے بھی لوگ 100 سے زائد کتاب لکھنے والے مصنف بنے، جتنے بھی لوگوں نے دنیا میں بڑا کام کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی نظر پڑھنے کے زمانے میں ٹوپی پر نہیں رہی، جن کی نظر پڑھنے کے زمانے میں شوز پہ نہیں رہتی ہے، جس کی نظر پڑھنے کے زمانے میں کپڑے پہ نہیں رہتی ہے۔ کپڑا پھٹا ہو یا پرانا اس سے کوئی مطلب نہیں، پڑھنے کے زمانے میں جس کی نظر صرف کتاب پہ رہتی ہے وہی خطیب بنتا ہے، وہی مصنف بنتا ہے، وہی اپنے زمانے کا شیخ الحدیث بنتے ہیں، وہی اپنے زمانے کے بہت بڑے رائٹر بنتے ہیں۔ یعنی جو نہ ٹوپی پہ توجہ دے نہ جوتا پہ توجہ دے، جیسی چپل مل گئی پہن لیا، جیسی ٹوپی مل گئی پہن لیا، جو کھانا مل گیا کھا لیا۔ جو پڑھنے کے زمانے میں وہ احتجاج نہیں کرتا ہے کہ ہمیں 1 مہینے کا گوشت نہیں مل رہا ہے، ہمیں دال پتلی مل رہی ہے، ہمیں روٹی موٹی مل رہی ہے، ہمیں چاول موٹا مل رہا ہے، وہ بندہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ نظر کتاب پہ جس کی رہتی ہے وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ کھانا ملے کھاؤں میں زندہ رہوں، اس میں زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پڑھائی کر سکوں۔ جو پڑھنے کے زمانے میں چاول نہیں دیتا، جو پڑھنے کے زمانے میں دال پتلی ہے یا موٹی گاڑی اس کو نہیں دیتا، وہی بندہ آگے چلنے کے بعد ایک مصنف، ایک محدث، ایک مفکر، ایک تھنکر، ایک بہت بڑا کام کرنے والا، دنیا کا ایک علیم عظیم تعلیم یافتہ انسان بنتا ہے۔ اور جو کھانے پینے پہ نظر رکھے گا وہ کبھی بہت بڑا کام نہیں کرے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا کام کرنے کے لیے بڑی محنتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہندوستان آج ڈاکٹروں کا ملک ہے، ہندوستان آج آئی ایس آفیسر کا ملک ہے، ہندوستان آج انجینئر کا ملک ہے۔ ذرا توجہ دیں گے میری طرف، میں اشارے میں آپ کے جذبات کو میں جگاتا ہوں، میں آپ کو بڑے کام کرنے کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں، اللہ کی اس دنیا میں، کہ ہم کچھ نہ کریں اور بابا کے آستانے پہ آ جائیں اور کہیں کہ بابا میرے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیجیے، بابا میرے بیٹے کو انجینئر بنا دیجیے۔ ایسا اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ استاد کا پاؤں دباؤں اور پھر میں بہت بڑا شیخ الحدیث بن جاؤں۔ استاد کا پاؤں دباؤں گا ثواب ملے گا، استاد کا کپڑا دھوؤں گا مرنے کے بعد ہم کو اس کا اجر ملے گا، استاد کو میں کھانا کھلاؤں گا ثواب ملے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ کھانا کھلاؤں، کپڑا دھوؤں اور ان کے پاؤں کو دباؤں، سر میں تیل لگاؤں تو 5 اورات کا سبق مجھ کو یاد ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ 8 گھنٹے کا ٹائم نکالے، 10 گھنٹے کا ٹائم نکالے، کتاب ادھر رٹے، 5 گھنٹے کتاب رٹے، 5 منٹ استاذ کے سر میں تیل لگا دے، ادھر سے محنت چلے گی، ادھر سے استاذ کی دعا چلے گی، کامیابی قدم چومے گی۔
یہی جیون کے ہر چھیتر میں یہی اصول ہے. اللہ کی دنیا میں وقت پہ موسم آتا ہے, وقت پہ موسم بدلتا ہے, وقت پہ رات آتی ہے, وقت پہ دن نکلتا ہے, وقت پہ سورج نکلتا ہے, وقت پہ سورج ڈوبتا ہے. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو چھو لے, رات کے بس میں نہیں کہ دن پہ چڑھ جائے. کل فی فلک یسبحون. یہ سب اپنے اپنے مدار اور محور پہ بہتے گردش ہے. یہ سب اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. موسم کا سسٹم, رات دن کی تبدیلی کا سسٹم, سورج اور چاند کا نظام, یہ سارا سسٹم قدرت نے جو بنا دیا ہے اسی سسٹم سے سارا کام چلتا ہے. تو ہمارے پاس ایمان ہے, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم نماز روزے حج و زکات ادا کرتے ہیں, مرنے کے بعد جنت ملے گی. لیکن دنیا میں ہم آئی ایس آفیسر نہیں بن پائیں گے, یہاں انجینئر نہیں بن پائیں گے. یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے یہاں کے نیم کا پالن کرنا ہوگا, یہاں کا نیم کا پالن خوب اسٹڈی کرنی ہوگی, محنت کرنا ہوگا, تب ملے گا. تو کیا مطلب بزرگوں کے آستانے پہ آنے کا فیض نہیں ملتا ہے؟ ہاں, کون بولتا ہے فیض نہیں ملتا ہے؟ صرف آ کے بیٹھ کے یہاں کہیں کہ بابا میرے بیٹے کو انجینئر بنا دیجئے, نہیں ملے گا فیض. چونکہ یہاں اللہ نے سارا سامان مہیا کر دیا ہے. زمین تمہارے لیے, آسمان کی بارش تمہارے لیے, سورج و چاند تمہارے لیے. تمہیں گھر میں بیٹھ کر نہیں رہنا ہے, تمہیں گھر سے باہر نکل کر زمین میں ہل چلانا ہے, اس میں دانے ڈالنا ہے. پانی آسمان سے ہم گرائیں گے, زمین ہم نے پیدا کیا ہے, فصلیں ہم اگائیں گے, مگر تم کو اپنے گھر سے نکل کر ایک دانہ زمین میں ڈالنا ہوگا. اور جب تم زمین میں ایک دانہ ڈالو گے تو ہم اس دانے کو سڑا کر وہاں سے پودا نکالیں گے, اور اس پودے میں ہم 50 بالیاں نکالیں گے, اور ہر بالی میں 100 دانے نکالیں گے. مگر ایک تم کو زمین میں ڈالنا ہوگا, تب 1000 دانہ تجھ کو ادا کر دے گا. ایک تم کو زمین میں ڈالنا ہوگا, تم کو آگے بڑھنا ہوگا, اپنے بچوں کو پڑھانا ہوگا, بچہ کو 10 گھنٹے پڑھانا ہوگا, تب بچہ میٹرک میں 90% نمبر لائے, انٹرمیڈیٹ میں 12 گھنٹے کی اسٹڈی بڑھا دے, تب انٹرمیڈیٹ میں وہ 98% نمبر لائے, گریجویشن میں اور تھوڑی سی محنت اور بڑھا دے, 16 گھنٹے پڑھے, 99% نمبر لے آئے. اب بچہ اس قابل ہوا کہ IAS کے ایگزام میں بیٹھ سکتا ہے, یعنی میٹرک کا ریزلٹ ٹاپ ہے, انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ ٹاپ ہے, گریجویشن کا ریزلٹ ٹاپ ہے. اب وہ چلا آئے محمود الاولیاء کی بارگاہ, اب وہ چلا جائے سرکار غریب نواز کے آستانے پہ, کہے بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے, میں نے 12 گھنٹے پڑھا ہے, میں نے 14 گھنٹے اسٹڈی کی ہے, میں نے 18 گھنٹے اسٹڈی کی ہے, میں نے 99% نمبر لایا ہے. بابا میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے, میں فزکس پڑھا ہوں, میں کیمسٹری پڑھا ہوں, میں بایولوجی پڑھا ہوں, میں میتھمیٹکس پڑھا ہوں, میں جنرل نالج پڑھا ہوں, میں جنرل سائنس پڑھا ہوں, میں کمپیوٹر پڑھا ہوں. میں نے محنت میں کوئی کمی نہیں کی ہے. بابا صرف آپ کی دعا چاہیے. ادھر سے 15 گھنٹے کی محنت چلے گی, اور غریب نواز اپنی قبر میں ہاتھ اٹھا دیں گے, محمود الاولیاء اپنی قبر میں ہاتھ اٹھا دیں گے. ادھر سے محنت چلی, ادھر سے دعا بڑھی, کامیابی آسمان سے زمین پہ نازل ہو جاتی ہے. دنیا میں کامیاب ہونے کا یہی نسخہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے. اگر دنیا میں چاہتے ہیں کہ میرا راج قائم ہو, میری سلطنت ہو, تو نااہلوں کے ہاتھ میں سلطنت نہیں دی جاتی ہے. سلطنت پانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے, سلطنت پانے کے لیے علم والا ہونا ضروری ہے, سلطنت پانے کے لیے حکمت والا ہونا ضروری ہے, اور سلطنت پانے کے لیے جذبہ ضروری ہے. مرا ہوا آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. بڑا کام کرنے کے لیے انتھوزیازم چاہیے, بڑا کام کرنے کے لیے پیشن چاہیے, بڑا کام کرنے کے لیے جذبہ چاہیے, بڑا کام کرنے کے لیے اپنا ایک پلان بنائے, اس پلان کے حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرے, اس پلان کے پانے کے لیے وہ تمام چھوٹی چھوٹی خواہشات کو قربان کر دے, تب مجنون بن جائے. مجنون بننے کے بعد تب بڑا کام ہوتا ہے. چنانچہ اب بڑا کام یہ کرنا تھا کہ ہندوستان میں ہماری بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. ایک 18 سال کا جوان عرب ممالک کی بہاروں میں رہ رہا تھا. ان کے دماغ میں جنون چڑھا, میری بہن نے آواز دیا ہے, ہمیں اپنی بہن کی مدد کرنی ہے,
चुनांचे हमें अपनी बहन को दुश्मनों की गिरफ्त से बचाना है। अब एक जुनून दिमाग में चढ़ा, अरब की बहारों को छोड़ा, नौजवानों का एक दस्ता लिया, समंदर के कटीली राहों से हिंदुस्तान की जमीन सिंध पे कदम रखा। उन्होंने चट्टान बनकर राजा ताहिर की फौज से वो टकरा गया। एक जुनून था, मुझे अपनी बहन को जालिम की गिरफ्त से बचाना है। वह खूनी बहन नहीं थी, खूनी रिश्ते की बहन नहीं थी, इस्लामी रिश्ते की बहन थी। अब उसको आजादी दिलाना है, तो इतना बड़ा काम करने के लिए अरब छोड़ा, अजम में कदम रखा, एक प्लान बनाया, उन्होंने मेहनत की और बगैर आगे पीछे कुछ देखे हिंदुस्तान में कदम रखा। तो अल्लाह की रहमतें कहती हैं, एक कदम तुम मेरी तरफ बढ़ो, मैं 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाऊंगा। तुम 10 कदम मेरी तरफ बढ़ो, मैं मेरी तरफ चल के तुम आओ, मेरी रहमतें दौड़ के तेरा इस्तेमाल करेंगी। एक जुनून था कि जुल्म से अपनी बहन को बचाना है। इसी जुनून के चलते अरब छोड़ के सिंध आया और 2-2.5 लाख की फौज से मुट्ठी भर जवान टकरा गया। इन्होंने जो कि अरब छोड़ा है, इन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया है। कदम इसने उठाया है, लाखों की फौज से टकरा गया है, मदद आसमान से नाजिल हुई, ऐसी नाजिल हुई कि मुट्ठी भर जवान लाखों की फौज पे गालिब आ गए। इस कदर गालिब आ गए कि 1000 साल तक यहाँ की पथरीली जमीन अल्लाह ने उन मजनून नौजवानों के हवाले कर दिया। हुकूमत भी अता कर दी, इज्जत भी अता कर दी, सल्तनत भी अता कर दी। अगर वो अरब में रहकर दुआ करते, यह दिन देखने को नहीं मिलता। इतना बड़ा दिन इसलिए देखा कि अपना वतन छोड़ा, वतन की मिट्टी का प्यार छोड़ा, अल्लाह के दिन की तबलीग के लिए निकल गए। हिम्मत उधर से हुई, मदद अल्लाह की तरफ से हुई। यही कानून सारी दुनिया वालों के लिए है, जो सिर्फ अपने इलाके में रेस्टोरेंट कायम करेगा, जो सिर्फ अपने इलाके में खाने का होटल कायम करेगा, जो सिर्फ अपने इलाके में हॉस्पिटल कायम करेगा, रेस्टोरेंट में खाएगा और हॉस्पिटल में इलाज कराएगा। जहां ज्यादा हॉस्पिटल हो, समझ जाए कि मरीजों का मुल्क है या बीमारों का मुल्क है, और जहां ज्यादा रेस्टोरेंट हो, समझ जाए कि सिर्फ खाने पीने वालों का इलाका है। आज हिंदुस्तान क्या है? रेस्टोरेंट का मुल्क हो गया है, और हिंदुस्तान होटल और हॉस्पिटल का मुल्क हो गया है। यहाँ गर्दन तक दबा के खाना है और वहां जाके आईसीयू में इलाज कराना है। यहाँ खूब पेट भरना है, पेट को फैटी बना देना है, चर्बी बढ़ा के तोंद निकाल देना है, और हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाना है। 1 दर्जन बीमारी लेके हॉस्पिटल जाना है। जहां कम खाता है बंदा, वहां कम बीमार पड़ता है। जहां बंदा कम सोता है, वहां कम बीमार पड़ता है। जहां बंदा कम बोलता है, वहां कम बीमार पड़ता है। यही फॉर्मूला हमारे बुजुर्गों ने दिया है। कम खुर्दन, कम गुफ्तन, कम खुफ्तन, तकलीले ताम, तकलीले मना, तकलीले कलाम। यानी बड़ा काम करने के लिए, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए कम बोलना होगा, कम खाना होगा, कम सोना होगा, बातें कम होनी चाहिए। हिंदुस्तान में आज बीमार ज्यादा लोग इसलिए पड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग बात ज्यादा कर रहे हैं। चौक चौराहे पे बात, पान की दुकान पे बात, तालाब पे बात, चौपाल पे बात, सिर्फ बात ही बात है। हवाई जहाज पे हिंदुस्तानी सफर करते हैं, मछली की मंडी हवाई जहाज को बना देते हैं। AC 2 टायर में सफर करते हैं हिंदुस्तानी, मछली की मंडी AC 2 टायर को बना देते हैं। ये गरीब लोग नहीं सफर करते हवाई जहाज से, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग, जो कि हिंदुस्तानी उस हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान का कल्चर है ज्यादा बोलना, हिंदुस्तान का कल्चर है ज्यादा खाना, हिंदुस्तान का कल्चर है ज्यादा सोना। इसीलिए कोई हिंदुस्तानी हवाई जहाज नहीं दिया दुनिया को। हिंदुस्तान दुनिया को हवाई जहाज देने वाला अमेरिका का 2 भाई राइट ब्रदर्स है, जो कम खाता था, कम बोलता था, कम सोता था, ज्यादा मेहनत करके दिमाग जला के तब हवाई जहाज दिया। तो हवाई जहाज देने वाला कौन था? वो जो कम खाता, कम सोता था। आज हमारे जैसे करोड़ों लोग उस हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस माइक्रोफोन में मैं बात कर रहा हूँ, ये माइक्रोफोन कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं बनाया है, चाहे हिंदुस्तान का हिंदू हो या हिंदुस्तान का मुसलमान हो, कोई ये माइक्रोफोन नहीं बनाया है। ये माइक्रोफोन बनाने वाला डेविड हक्स है।
جو 7 سمندر پار کا یورپ کا رہنے والا ہے، بہت محنت کرتے ہیں وہاں کے لوگ، اگرچہ الیانیت ہے، اگرچہ فحاشی ہے، اگرچہ شراب نوشی ہے، مگر کچھ کوالٹی ایسی ہے جس کو دیکھنے کے بعد نقل کرنا چاہیے، انوشرن کرنا چاہیے۔ یہ یہودی ذلیل قوم ہے، یہودی شراب پیتے ہیں، یہودی سور کا گوشت کھاتے ہیں، عیسائی، مگر کچھ کام ایسا ان کا ہے، دماغ جلانا، 18 گھنٹے اسٹڈی کرنا، زیادہ یوں ہی بلا وجہ چوک چوراہے پہ نہیں گھومنا، کتابوں سے رابطہ رکھنا، اور اس لیے دماغ جلا کے دنیا کو کمپیوٹر دے دینا۔ ہمارے بچے ہندوستان میں کیا ہے، کمپیوٹر کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، موبائل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ IAS آفیسرز کو بننا نہیں ہے، موبائل چالک بن کے دل پھینک عاشق بن جا رہا ہے، یعنی گلی کوچے میں اسے عشق لا رہا ہے، عاشق بن جانا ہے۔ ہزاروں لڑکیاں برباد ہو گئی جو صرف موبائل سے اپنی دلچسپی کو جوڑے رکھے، ہزاروں لڑکے ہمارے تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے صرف موبائل پہ چیٹنگ کرنا شروع کر دیا۔ 1 کروڑ کا گھر ہے، جوان باپ وہ الگ موبائل پہ چیٹنگ پہ لگا ہوا ہے دوسری گرل فرینڈ سے، جوان بیٹا الگ چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، 18 سال کی جوان بیٹی الگ چیٹنگ پہ لگی ہوئی ہے۔ 1 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے، وہ بنگلہ ہے یا طوائف کا کوٹھا ہے؟ ماں الگ چیٹنگ میں ہے، باپ الگ چیٹنگ کر رہا ہے، بیٹیاں الگ چیٹنگ کر رہی ہے، بیٹا الگ چیٹنگ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اسی لیے موبائل کا کہ چیٹنگ کر کے زندگی برباد کر دے، نہیں، جو وقت کا استعمال نہیں کرے گا، وقت کا صحیح استعمال نہیں کرے گا، وقت اسے برباد کر دے گا، وقت اس کی عزت کو نیلام کر دے گا۔ یہ دل زندگی قیمتی نہیں ہے کہ میں اسے موبائل پہ لگا دوں، میں چیٹنگ پہ لگا دوں۔ جو آدمی موبائل سے رشتہ زیادہ جوڑے گا ممکن ہے اخلاق تباہ ہو جائے، صحت تباہ ہو جائے۔ آج مسلمان آنسو بہاتے میری لاکھوں بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئیں۔ جس گھر میں کتابوں کی تعلیم ہو، جس گھر میں عالموں کا آنا جانا ہو، جس گھر میں مشائخ کا آنا جانا ہو، جس گھر میں نیک لوگوں کا آنا جانا ہو، کبھی اس کے بچے نہیں بگڑتے۔ جس گھر میں سجدہ ہو، جس گھر میں تلاوت ہو، جس گھر میں درود ہو، جس گھر میں مشائخ کا سجدہ ہو، اس گھر سے بچیاں کبھی کافروں کے ساتھ نہیں بھاگتی ہے، اس لیے کہ سجدے کا اثر ہوتا ہے، تلاوت کا اثر ہوتا ہے، ذکر کا اثر ہوتا ہے، درود کا اثر ہوتا ہے۔ جس گھر میں چوروں کا آنا جانا، جس گھر میں ڈکیتوں کا آنا جانا، جس گھر میں غیر محرم کا آنا جانا، جس گھر میں گانے بجانے والوں کا آنا جانا، جس گھر میں چرچا صرف ایکٹر کا ہوتا ہو، جس گھر میں چرچا صرف کرکٹر کا ہوتا ہو، جس گھر میں چرچا صرف لیڈر کا ہوتا ہو، اس گھر کے بچے اور بچیوں کا بگڑنا طے ہے۔ لیکن جس گھر میں چرچا غوث اعظم کا ہوتا ہو، چرچا غریب نواز کا ہوتا ہو، چرچا صحابہ کرام کا ہوتا ہو، چرچا محمود الاولیاء کا ہوتا ہو، چرچا اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہو، چرچا مفتی اعظم ہند کا ہوتا ہو، آنا جانا ڈکیتوں کا نہیں نیکوں کا آنا جانا ہو، اس گھرانے کی بیٹیوں کو تو میں نے دیکھا ہے، اس گھرانے کی بیٹیوں کو اگر کوئی کافر 1 کروڑ کا پرپوز کیا تو یہ مسلمان بیٹیاں کہتی ہیں میں تمہارے چہرے پہ تھوک دوں گی، ساری زندگی کنواری رہ جاؤں گی مگر اسلام کا سودا نہیں کروں گی۔ کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا۔ آم کا پیڑ لگا کے لونی سے تعویذ لگا دے دو، امجد شریف سے تعویذ لگا دو، بریلی شریف سے تعویذ لاؤ، کچوٹھا شریف سے تعویذ لے آؤ، جتنے بھی شریف ہیں انڈیا میں سب شریفوں سے تعویذ لے آؤ۔ 1 لاکھ تعویذ لگا دو آم کے پیڑ میں، کبھی آم کے پیڑ سے کٹہل نہیں نکلے گا۔ 1 کروڑ تعویذ دے دو سیب نہیں نکلے گا وہاں سے، کیونکہ نیچرل سسٹم کے خلاف ہے یہ۔ نیچرل سسٹم کیا ہے؟ جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 1 کروڑ تعویذ میں ڈال دوں گجرات کے ریگستان میں، یہاں سے باسمتی دھان نکل جائے، نہیں ہوگا ایسا، نہیں ہوگا ایسا۔ جیسی زمین ویسی فصل۔ اگر میں چاہوں کہ سمندر بہار میں چلا جائے اور بہار میں ہم بہت بڑے شپ لا کے اس میں ڈال دیں سامان کو ایکسپورٹ کریں امپورٹ کریں، نہیں ہوگا۔ سمندر جہاں ہے وہی رہے گا، وہ بہار میں نہیں چلا جائے گا۔ تو ہر علاقے کی الگ کوالٹیز ہوتی ہے۔ تعویذ سے وقتی طور پر تھوڑا سا بدلاؤ لایا جا سکتا ہے،
अचानक उसके नेचर को नहीं बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम जिए काफिरों की तरह, हम जिए मुशरिकों की तरह, हम जिए शराबियों की तरह, हमारा सारा सिस्टम काफिरों की तरह हो, मेरे बच्चों की बर्थडे पार्टी काफिरों की तरह हो, मेरे शादी ब्याह करने का मजाज काफिरों की तरह हो, हम लॉन में शादी करें काफिरों की तरह, हम 1 करोड़ रुपए डेकोरेशन करके शादी करें काफिरों की तरह, हम शादी में नाचे कूदें गाएं काफिरों की तरह, हमारी 18 साल की बेटियां 88 साल की बूढ़ियां वो सभी डीजे पे डांस करे काफिरों की तरह, और हम ये कह दें कि मेरा बच्चा कुतुब पैदा हो जाए, मेरा बच्चा अब्दाल पैदा हो जाए, मेरा बच्चा शेख वक्त पैदा हो जाए, मेरा बच्चा नहीं होगा ऐसा। शादी का सारा सिस्टम जब तक मोमिनाना नहीं होगा, जब तक सरकार की सुन्नतों से लबरेज नहीं होगा, उस वक्त तक ना शादी में ठहराव होगा, ना बच्चे मुत्तकी पैदा होंगे, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर पे असर पड़ता है माँ बाप की शादी का। अगर घर में सारा सिस्टम काफिराना हो, रिजल्ट निकल जाए सालिहीन की तरह, नहीं होता है ऐसा। और तावीज डाल दें, तावीज का फायदा नहीं होगा। आम का पेड़ लगा दें, उसको जानवर से बचाएं, उसमें वक्त वक्त पे पानी डालें, उसके बाद जब फल लेने के काबिल वो दरख्त हो जाए, तब जाके तावीज अपने मुर्शिद से लाके उसमें डाल दें कि मेरे आम का जो, मेरे दरख्त का जो फल हो वो खट्टा नहीं हो, मेरा दरख्त सड़े नहीं, तब उस तावीज का असर होगा कि आम अगर खट्टा होने वाला हो तो तावीज की बरकत से आम मीठा हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा कि आम की जगह सेब हो जाएगा, ये नहीं होगा। आम अगर खट्टा होने वाला हो, ये तो हो जाएगा तावीज से। तो तावीज का असर जुज़वी होता है, तावीज का असर पार्शियल होता है, तावीज का असर आंशिक होता है, तावीज का असर क्षणिक होता है, तावीज का असर टेम्पररी होता है। मैं तमाम सुन्नियों के जहर का इलाज करना चाहता हूँ। आप जो कहते हैं मालिदा की फातिहा दिला दें तकदीर बदल जाए, तोशे कादरिया दिला दें तकदीर बदल जाए, मैं बगदाद चला जाऊं साहब 50 करोड़ का प्लॉट हमको मिल जाए, नहीं होता है ऐसा। जुज़वी फायदा होता है, आंशिक फायदा होता है, और बड़े फायदे के लिए वो करना पड़ेगा जो निज़ाम मुस्तफा ने अता किया। अगर हुजूर चाहते तो मदीने में दुआ कर लेते, इलाही जो मुशरिक मक्का से आ रहे हैं उनको मस्जिद रास्ते में फंसा दे, उसको वहीं उसको गोंगा बना दे, उसको बहरा बना दे। मगर मेरे मुस्तफा ने रमजान के दिन में मदीने में दुआ नहीं की, बल्कि 313 मुजाहिदीन का दस्ता तैयार किया, उसको कटने मरने और शहादत का जज्बा पैदा करके उसको मदीना से निकाल के बद्र ले गए, 180 किलोमीटर दूर ले गए। अब वहां 1000 मक्का के सरगना और चौधरी आए हैं, यानी इस्लाम का मुकाबला कुफ्र से हो रहा है। हुजूर मैदान बद्र गए, कहा अगर इसके हाथ में इस्लाम का झंडा है, ये शहीद हो जाए तो अब झंडा इस्लाम का इनके हाथ में जाएगा, अगर ये शहीद हो जाए इस्लाम का झंडा इनके हाथ में जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे हुजूर कमांडर है तो हम शहीद नहीं होंगे, हमारी गर्दन नहीं कटेगी, नहीं नहीं। हुजूर ने कहा कि अगर ये शहीद हो जाए तो झंडा इस्लाम का इनके हाथ में होगा। इसका इशारा है कि हम जान बचाने नहीं जाते हैं, हम जान देकर इस्लाम बचाने जाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जहां भी कुफ्र और इस्लाम से जंग होती है वहां काफिर मगलूब होते हैं, मुस्लिम गालिब आते हैं, इसलिए कि वो काफिर जान बचाने जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं लड़ूं भी और जीत भी हासिल कर लूं और वापस अपने घर आ जाऊं, लेकिन मुस्तफा का गुलाम वो जान बचाने नहीं, जान देकर इस्लाम बचाने जाता है। जो जान देने जाएगा उसके लड़ने का जज्बा, और जो जान बचाने के जाएगा उसका जज्बा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क पैदा हो जाएगा। यही वजह है कि मैदान बद्र में 313 थे, न 50 ऊंट उनके पास थे, न 50 घोड़े उनके पास थे, न 100 तलवार उनके पास थी। बमुश्किल तमाम 1 दर्जन घोड़ा, 1 से 2 दर्जन ऊंट, और बमुश्किल तमाम 50 तलवारें, 313 मुजाहिद है। मगर हुजूर मक्का मदीने में दुआ नहीं करके मैदान बद्र चले गए। मैदान बद्र में कील कांटे दुरुस्त किया, लड़ने का तरीका बताया, शहादत का जुनून जगाया। उसके बाद फिर एक झोपड़े के पास खड़े होकर हाथ उठा के रब्बे करीम से दुआ करने लगे, इलाही ये मुट्ठी भर फौज अगर हार गई
क़यामत तक तेरी इबादत नहीं हो पाएगी। इलाही तू अपना वादा सच्चा कर दिखा। रोते थे, दुआ करते थे, गले की चादर गिर जाती थी, सिद्दीक़ अकबर चादर उठाकर कांधे पे रखते थे और कहते थे सरकार जरूर आपका खुदा वादा पूरा करेगा, जरूर फतह हासिल होगी। तो ये दुआ मदीने में हो सकती थी, मगर ये दुआ मैदान बद्र में हो रही है। इसका मतलब ये निकला कि घर में बैठ के दुआ नहीं होती है, मैदान में निकल के दुआ होती है। हुजूर ने तीर कांटे दुरुस्त किए, सारी तदबीर कर दी, उसके बाद दुआ के लिए आपने हाथ उठाया। फिर क्या हुआ? 12,000 फरिश्ते अल्लाह ने आसमान से जमीन पे नाज़िल कर दिए। ऐसी फतह मुबीन हासिल हुई कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम कैसे दबेगा। इस्लाम की इमारत तो उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन 313 को मैदान बद्र में फतह मुबीन हासिल हुई थी। ऐसी फतह हासिल हुई कि 70 सरदार मारे गए, 70 सरदार गिरफ्तार कर लिए गए और जो बचे चप्पल जूता राशन छोड़ के भाग गए। ऐसी फतह मुबीन हासिल हुई। क़यामत तक का दस्तूर वही रहेगा। हुकूमत के लिए जज्बा चाहिए, हुकूमत के लिए इल्म चाहिए, हुकूमत के लिए आइडियोलॉजी चाहिए। जो कौम सिर्फ खाएगी पिएगी, जो होटल पे रेस्टोरेंट पे नजर रखेगी, जो कौम सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक 1 दर्जन बार खाना खाएगी, जिसकी नजर अपने मकान पे, जिसकी नजर अपने बच्चों के कपड़े पे, जिसकी नजर अपनी जमीन पे, वो कौम कभी दुनिया में फातेह नहीं होगी। फातेह बनने के लिए मुल्क छोड़ना होगा, फातेह बनने के लिए नींद कुर्बान करनी होगी, फातेह बनने के लिए बड़ा जज्बा रखना होगा। इधर से जज्बा बड़ा हो, रहमतें तो अल्लाह नाज़िल करता है, हुकूमत तो अल्लाह देता है। तू मोहम्मदी बन जा, हुकूमत तुम्हें हवाले कर देगा। मेरी कौम, बहुत बड़ा बनने के लिए बड़ा जिगर रहना पड़ेगा। शादी का जो अंदाज है काफिराना, इसको छोड़ना होगा। जो बर्थडे पार्टी मनाने का अंदाज काफिराना है, इसको छोड़ना होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू जो कहने का अंदाज काफिराना है, इसको छोड़ना होगा। मोमिन का अंदाज क्या है? बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन वह 70-80 साल का है, जो उम्र उसकी अल्लाह ने लिख दी है। आज ही वो 80 साल का है, लेकिन जैसे ही 1 साल घट गया तो अब 80 साल में 1 साल खत्म। 5 साल का बच्चा हो गया, अब बच्चा 75 साल का रह गया। यानी जिस दिन जिसकी जितनी उम्र अल्लाह ने लिख दी है, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसकी उम्र उतनी है। जैसे मेरी उम्र आज 55 साल हो शुरू हुई है, 55 साल का आगाज हुआ, 54 ईयर्स कंप्लीट हो गए, 70 की मेरी पैदाइश है। अगर अल्लाह ने मेरी उम्र 60 साल रखी है या 70 साल रखी है, तो जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन मैं 70 साल का था। आज 55 साल हो गए तो 70 में 55 खत्म। अब जिंदगी के बच गए सिर्फ 15 साल। अगर मेरी उम्र 60 साल है तो 55 साल खत्म हो गए, अब जिंदगी के बच गए 5 साल। ये बताइए, अब जो हम बर्थडे पार्टी आज मना के बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, ये जो हम आज बोलेंगे मेरा बेटा 55 साल का हो गया, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के 76 साल के हो गए, इसका मतलब है कि मौत का जश्न मनाना हो। 5 साल के बाद मरने वाला, यह जश्न मौत मना रहे हैं कि मेरा मरने वाला है। इस्लाम क्या कहता है? जब बच्चा आपका 5 साल का हो जाएगा, तबर्रुक ले आओ दुकान से, अपने इलाके के बड़े आलिम को बुला लो और फातिहा दिला के उस बच्चे के लिए दुआ करो, अल्लाह इस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती अच्छा इल्म अता करे। और बच्चे को बता दो कि मेरे लाल, आपकी जिंदगी के 5 साल खत्म हो गए, आपकी जिंदगी के 10 साल खत्म हो गए, अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मौत के बाद जो होने वाला है उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये है बर्थडे पार्टी। अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मौत की तैयारी कीजिए। दुनिया का 70 साल 1 सेकंड है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की, असल जन्नत वहां की, असल आराम वहां का। दुनिया में क्या रखा है? आजकल सेहतमंद थे, आज बीमार पड़ गए। हमारे बाबा यहाँ बैठे हुए थे, बाबा को मैंने 15 साल पहले देखा था, किस कदर तंदुरुस्त थे और किस कदर दाढ़ी के बाल सियाह थे। 15 साल के बाद आज मैं बाबा को देख रहा हूँ, बाबा की दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। मुझको आज से 15 साल पहले आपने देखा होगा, दाढ़ी का एक बाल काला नहीं था, लेकिन आज 15 साल के बाद आप देख रहे हैं दाढ़ी के मेरे कितने बाल सफेद हो गए। इसका मतलब है दुनिया में कोई आदमी एक हालत पे रहने नहीं आया है। आज तंदुरुस्त है, कल बीमार हो जाएगा, आज मालदार है, कल गरीब हो जाएंगे, आज तंदुरुस्त है, कल बीमार हो जाएंगे, आज इज्जत वाले
والے ہیں کل ذلیل ہو جائیں گے. وہ عزت بھی کوئی عزت ہے جو چھننے والی ہو, وہ دولت بھی کوئی دولت ہے جو کل گھٹنے والی ہو, وہ صحت بھی کوئی صحت ہے جو کل برباد ہونے والی ہو, وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس کی گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہو. اس لیے اسلام کہتا ہے اصل عزت وہاں کی جہاں کی عزت چھینی نہیں جائے گی, اصل جوانی وہاں کی کہ 80 سال کا بوڑھا بھی مر جائے, ایمان ہے تقویٰ ہے تو وہاں 30 سال کا جوان بنا کے جنت میں ڈالا جائے گا. وہاں داڑھی کے بال نہیں رہیں گے, وہاں پسینے کی بدبو نہیں رہے گی, وہاں پیشاب پاخانہ کی تکلیف نہیں ہوگی کہ صاحب پردھان منتری میٹنگ میں ہے, منسٹروں کے پاخانہ لگا تو باتھ روم چلے گئے, اور باتھ روم گئے تو اپنے ہاتھ سے اپنا صاف کر رہے ہیں. جو دوسروں کے سامنے بڑے بنتے ہیں واش روم میں اپنا پاخانہ اپنے سے صاف کرنا پڑتا ہے. یہ بھی اللہ گھمنڈ توڑنے کا ہی کے لیے ایک زبردست طریقہ دے دیا ہے تاکہ جب بھی لگے کہ یہ بھنگی ہے, یہ دوسروں کا پاخانہ صاف کرتا ہے, تو اس وقت اپنے واش روم میں اپنا پاخانہ صاف کرنا بندہ یاد کر لے کہ کوئی پردھان منتری ہو یا امریکہ کا پریزیڈنٹ وہ واش روم میں نوکر کو لے کے نہیں جاتا ہے, وہ اپنا گھناؤنا پاخانہ خود اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس پاخانے کی کمزوری کو لگا کے بندے کو بتانا چاہتا ہے کہ تو بڑا نہیں ہے, کوئی بڑا نہیں ہے, یہ کمزوری ہے تمہاری. اس لیے دوسروں کو حقیر مت سمجھنا, دوسروں کو ذلیل مت سمجھنا, دوسروں کو مہتر مت سمجھنا. اگر دوسرا مہتر ہے تو مہتر والا کام تو ہی تو کر رہا ہے, دوسرا دوسروں کا پاخانہ صاف کرتا ہے اور تو اپنا پاخانہ صاف کرتا ہے. جب اس پوائنٹ پہ نظر رکھے گا تیرا سارا غرور مٹ جائے گا اور تیرے اندر خاکساری پیدا ہو جائے گی. تو اپنی پیشانی زمین پہ جھکا کے کہے گا الہی میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے, میں مخلوق ہوں تو خالق ہے, میں عاجز ہوں تو مختار ہے, میں بیمار ہوں تو شفا دینے والا ہے, میں کچھ نہیں ہوں الہی تو ہی سب کچھ ہے. بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بیماری لگا دیا ہے, بندے کا غرور توڑنے کے لیے اللہ نے پیشاب پاخانے کا سسٹم لگا دیا ہے, بندے کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ نے موت کا ایک سلسلہ لگا دیا ہے. آپ جوان ہیں, بچہ آپ کا مر گیا, آپ بادشاہ ہیں, آپ کا بیٹا مر گیا, آپ بادشاہ ہیں, آپ کی بیوی اچانک خوبصورت 25 سال کی جوان وہ مر گئی. یہ کمزوریاں ہیں, مگر جنت میں نہ بیماری ہے, نہ آزاری ہے, نہ پیشاب پاخانہ ہے, نہ پسینے کی بدبو ہے, نہ وہاں آندھی ہے, نہ وہاں طوفان ہے, نہ کوئی چڑھنے والا ہے, نہ کوئی جلنے والا ہے, نہ کوئی حسد کرنے والا ہے, نہ نعمت کے چھننے کا اندیشہ ہے. اس لیے اصل آرام وہاں کا, اصل عزت وہاں کی, اصل جوانی وہاں کی. یہی پیغام مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے ممبر سے دیا. لا عیش الا عیش الآخرہ. مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں حضور اینٹ اٹھاتے, پتھر اٹھاتے تھے. صحابہ کہتے سرکار میں اٹھانے کے لیے کافی ہو, آپ مت اٹھائے. حضور کہتے تھے میں جانتا ہوں تو اٹھا لے گا مگر میں تیرے ساتھ مل کے اٹھانا چاہتا ہوں. یہ حضور کا اخلاق تھا جو عرب کے لوگوں کو دیوانہ اور پاگل بنا دیا تھا. خود نہ تھے جو راہ پہ آؤ کے حاکی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہ حضور کی مسکراہٹ, یہ حضور کا اخلاق, یہ صحابہ کے ساتھ مل کر رہنا, ان کے ساتھ مل کے کام کرنا, ان کے ساتھ مل کے اینٹ اٹھانا, یہ عرب کے بدخواہوں کو تہذیب کے اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا تھا. اسی لیے حضور کہتے تھے اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ لا عیش الا عیش الآخرہ. پتھر اٹھاتے تھے اور کہتے تھے آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام. اے اللہ انصار کو بخش دے, اے اللہ مہاجر کو بخش دے. تو حضور ہر وقت اپنے حجرے عائشہ میں کہتے تھے آرام اصل میں آخرت کا. اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں جا کے کہتے تھے بیٹا آرام اصل میں آخرت کا. آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا آئی تھی, آقا علیہ السلام بدر اور احد کے یتیموں کو غلام تقسیم کر رہے تھے. سیدہ فاطمہ کچھ کہہ نہیں پائی, واپس گھر آ گئی. شام کے وقت میں سرکار دو جہاں اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے. یہ سرکار کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے. بس صرف توشہ قادریہ کھانا ہے, لنگر غوثیہ کھانا ہے, چھٹی شریف کا لنگر کھانا ہے, بہانہ کرنا ہے, باقی اور کچھ نہیں سیکھنا ہے کہ غوث سے کیا مل رہا ہے, خواجہ غریب نواز سے کیا مل رہا ہے, محمود الاولیاء سے کیا مل رہا ہے, بزرگوں سے کیا مل رہا ہے, غوث اعظم کی ہجرت سے کیا مل رہا ہے, 25 سال تک درخت کے پتوں کے کھانے سے
کیا سبق مل رہا ہے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے سے کیا پیغام مل رہا ہے؟ بس مریدوں کے گھر جانا ہے، نازولین کا کھانا کھانا ہے، اس کے نذرانے لینا ہے، اپنی بیٹی کو جنس ٹی شرٹ پہنا کے امریکہ میں پڑھانا ہے۔ جو اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ نہ بنا سکا وہ دوسروں کو کیا بنا پائے گا؟ جو اپنے بیٹے کو غلام مصطفیٰ نہ بنا سکا وہ دوسروں کو کیا بنا پائے گا؟ اس سے پیر کا مطلب وہ نہیں ہے کہ تو مریدوں کا نذرانہ لے اور اپنی بیٹی کے داڑھی منڈوا کے کالج میں بھیجے، اپنی بیٹی کو جنس ٹی شرٹ پہنوا کے اسکول کالج میں بھیجے، بلکہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جسے مرید دیکھے تو خدا یاد آ جائے، پیر کو دیکھے تو مصطفیٰ کی سنت پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ پیر وہ نہیں جو گٹکا خور ہو، پیر وہ نہیں جو سگریٹ پینے والا ہو، پیر وہ ہو جو تلاوت کرنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، نفل پڑھنے والا ہو، چانس پڑھنے والا ہو، جس کو دیکھوں تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھوں تو مصطفیٰ کی ادا یاد آ جائے۔ بہت سارے پیروں کو ان کا مرید سگریٹ دیتا ہے تحفہ کیونکہ پیر کو سگریٹ پسند ہے، بہت سارے پیر کو مرید ان کا گٹکا دیتا ہے، میرے پیر کو رجنی گندھا پسند ہے، مگر میں نے ان پیروں کے بیچ میں دیکھا ایک ایسا پیر جو پیر کتابیں پڑھتا تھا، جو پیر تصویر پڑھتا تھا، جو پیر درس بخاری دیتا تھا، جو پیر امر بالمعروف کرتا تھا، کبھی سگریٹ پیتا نہیں دیتا، کبھی گٹکا کھاتا نہیں دیتا، کبھی اس کو دنیا داری میں نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ڈکیتوں کی جھرمٹ میں نہیں، اس کو اللہ کے نیک بندوں کی جھرمٹ میں دیکھا، عالموں کی محفل میں دیکھا، مفتی علی کرام کے ہجوم میں دیکھا، ہمیشہ کتاب پڑھتا دیکھا۔ امریکہ کی وادی میں ہے امر بالمعروف، اپنے گھر میں ہے درس بخاری، بہار کے جنگل میں ہے مریدوں کو جنت کا راستہ دکھانا۔ وہ کون تھا؟ وہ وہی تھا جسے دنیا 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا خان اظہری قاضی شریعہ کے نام سے پکارتی ہے۔ مرشد وہ جسے مطالعہ پسند ہو، مرشد وہ جسے سرکار کی سنت پہ چلنے کا جذبہ ہو، مرشد وہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ سگریٹ پینے والا، گٹکا کھانے والا، 24 گھنٹے گنڈا ممالک کے بیچ میں رہنے والا، 24 گھنٹے صاحب رجنی گندھا بدلنے والا، 100 سگریٹ پینے والا، اسی لیے تو جیسا پیر ویسا مرید یہ اس کو گٹکا تحفہ دیتا ہے۔ لیکن جو پیر خدا والا ہو، نماز والا ہو، اس کو مرید رجنی گندھا نہیں دیتا ہے، اس کو مرید مصلی پیش کرتا ہے، اس کو تسبیح پیش کرتا ہے، کتابوں کا ہدیہ دیتا ہے۔ مرید وہ جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو مصطفیٰ کی ادا یاد آ جائے۔ یہ برہمن واد نہیں ہے اسلام میں کہ برہمن کا بیٹا برہمن بنے گا، پنڈت کرے پنڈت بنے گا، یہاں نہیں۔ یہاں گجرات کے دیہاتی کا بیٹا اگر وہ کالا کلوٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ عالم باعمل ہے، تو اگر کوئی سید زادہ گورا نارا جاہل ہو، وہ بیرسٹر ہو، لائر ہو، وہ دینی پیچھے نماز پڑھے گا۔ اور گجرات کے دیہات کے کالے گھرانے کا بچہ اگر وہ قرآن حدیث پڑھنے والا عالم باعمل ہے تو جمعہ کے دن ممبر پہ وہی بیٹھے گا، وہی خطاب کرے گا، وہی نماز پڑھائے گا۔ یہاں پر ہمرواد نہیں چلتا ہے، جو مصطفیٰ کا علم پڑھے گا، مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرے گا، ان کے دین کی خدمت کرے گا، وہی قائد ہوگا، وہی امام ہوگا، وہی ولی ہوگا۔ سید صاحب ہیں، سنو، سید صاحب ہیں، سید صاحب کا ہاتھ چومیں گے، سید صاحب کا پاؤں چوم لیں گے، سید صاحب کی پیشانی چوم لیں گے، سید صاحب کو 1 لاکھ روپے نذرانے دے دیں گے، سید صاحب کو اونچی کرسی پر بیٹھائیں گے۔ کیوں؟ اس کے بدن میں میرے مصطفیٰ کا بلڈ ہے، احترام بلڈ کا ہے، احترام بلڈ کا۔ لیکن سید صاحب بولے میرے ساتھ مل کر کے سلیمہ دے دو، نہیں بات مانی جائے گی۔ سید صاحب بولے میرے ساتھ مل کے آؤ نائی کے گھر میں داڑھی مونڈیں گے، نہیں مانی جائے گی۔ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، یا حضور نے فرمایا ہے، مگر ماں اگر کہے کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو، میرے پاس رہو، فرض نہیں چھوڑا جائے گا۔ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہی اسلام ہے، یہی قرآن کا درس ہے، یہی میرے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ اسی پیغام کو دیکھنے کے بعد اسی ہندوستان کے ایک پڑھی لکھی دانشور، یہ رام گیری جیسا آدمی کیا جانے اسلام کیا ہے، اس کو تو صاحب اپنے اندر
بھکتوں کے بیچ میں رہنا ہے, اسلام کے خلاف دو چار جملے بولنا ہے, اور اندھ بھکتوں کی روٹی کھانا ہے, پیٹ پالنا ہے. وہ نہ کوئی ہنر تو جانتا نہیں ہے, گھنٹی بجانا ہے, اسلام کو گالی دینا ہے, اپنے اندھ بھکتوں کے بیچ کا ہیرو بن جانا ہے. اور وہ اس کو کوئی کار گفٹ کرتا ہے, کوئی پیسے گفٹ کرتا ہے, تو بس اسی میں وہ مست رہتا ہے. وہ کیا جانے اسلام کیا ہے, اسلام کا قانون کیا ہے. چلو تم گالی بکو اسلام کو اور دو روٹی کھا کے مر جاؤ, مگر تم اسلام کو نہیں پہچان پاؤ گے. جس کے پاؤں کی دھول کے برابر تم نہیں ہو, وہ دیکھو اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. یہ دو چار لوگوں نے جو ہندوستان کا ماحول خراب کیا ہے, زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جاہل ہے, یہ پاگل ہے. ہر پاگل کی بات کا جواب نہیں ہوتا ہے. راستہ چل دے کوئی پاگل ہم کو گالی دے تو ہم اپنی عزت کو بچا کر کے سائڈ سے گزر جاتے ہیں, ہم اس کی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں. یہ دو چار پاگل اس کی بات کا جواب نہیں ہے. ہاں, اس کا کوئی رائٹر بولے گا, میرا رائٹر جواب دے گا. اس کا کوئی خطیب بولے گا, میرا خطیب جواب دے گا. اس لیے ہم ان پاگلوں کو ہائی لائٹ کرنے کے پکش میں نہیں ہے. وہ پاگل گالی دے اور ہم تھانے کا گھیراؤ کر لیں, پولیس والے کو پتھر مار دیں. نہیں, وہ پولیس والا کیا کرا ہے, میرا گالی تو اس نے دیا ہے, پولیس والے کو میں نے پتھر کیوں مارا ہے. نہیں, ان پاگلوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جس کے پاؤں کی دھول کے برابر تم نہیں ہے, اس نے میرے مذہب کے بارے میں کیا کہا ہے. ڈاکٹر سروجنی نائیڈو, وہ اسی ہندوستان کے ایک بہت بڑی شاعرہ, ہندوستان کی بہت بڑی اسکالر, ہندوستان کے ایک بہت بڑی لیڈر, اس نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا میرے اسلام کے بارے میں. وہ کہتی ہیں, I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. The peasant and the king stand side by side together. وہ کہتی ہیں, میں حیرت میں پڑتی ہوں جب مسلمانوں کی مسجدوں میں 5 وقت نماز کا سسٹم دیکھتی ہوں. یہ کون جس کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ رام گیری نہیں ہے, جس کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ اتی نرسنگ آنند نہیں ہے, جس کے پاؤں کی دھول کے برابر تیواری نہیں ہے, جس کے پاؤں کی دھول کے برابر وہ نپور شرما نہیں ہے. یہ لوگ ہیں تھوڑی سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ جو اسلام نہیں پڑھے ہیں, بس سنی سنائی باتوں کو بولا اور اپنے لوگوں کے اندھ بھکتوں کے بیچ ہیرو بن گئے. سروجنی نائیڈو زبردست ہندوستان کے لیڈر, 50 سال پہلے کی وہ لیڈر, وہ کہتی ہے, میں جب مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز کا سسٹم دیکھتی ہوں, اذان ہوتی ہے, نمازی جمع ہوتے ہیں, the peasant and the king, بادشاہ اور کسان, یہ دونوں ایک ساتھ مل کے جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, امیر اور غریب, کالا اور گورا, دیہاتی اور شہری جب ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں, جمہوریت کا شاندار نمونہ مسجدوں میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. The best embodiment of democracy can be seen 5 times in the mosque. وہ آگے جا کے کہتی ہیں, you find in London an Indian, an Algerian and a Turk. وہ کہتی ہیں کہ آپ لندن جا کے دیکھیں, ایک آدمی الجیریا سے گیا, ایک آدمی انڈیا سے گیا, ایک آدمی ترکی سے گیا. ترکی مادری وطن دوسرے کا, انڈیا مادری وطن دوسرے کا, صاحب جرمنی اور جرمنی الجیریا دوسرے کا مادری وطن, زبان الگ, ملک الگ, کام الگ, لیکن سب آئے ہیں انگلینڈ, کوئی پڑھنے, کوئی بزنس کرنے, کوئی گھومنے. مگر جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے, یہ سارے الجیرین یا انڈین یا ترکش سب ایک صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مصطفیٰ کا دیا ہوا قانون نماز زبان کے اختلاف کی دیواروں کو توڑ دیا, ملک کے اختلاف کی دیواروں کو توڑ کر آدم کی اولاد کو بھائی بھائی کی شکل دے دیا ہے. It makes a man instinctively a brother. ایسا لگتا ہے علامتی طور پر انسان کو بھائی بھائی بنا دیا گیا ہے. یہ کیا جانے مصطفیٰ کون ہے. اسی ہندوستان کا میسور یونیورسٹی کا پروفیسر ڈاکٹر رام کرشن راؤ, جس کے پاؤں کی دھول کے برابر یہ 2-4 دیوانے نہیں ہے, میسور یونیورسٹی کا پروفیسر, وہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں all these magnificent
livelihood in these departments of human activities. He is alike a hero. वो क्या कहते हैं, इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो मुस्तफा ने योगदान दिया है, जो गाइडलाइंस दिया है, जो मार्गदर्शन दिखाया है कि कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे हुकूमत करनी है, कैसे गरीबों से बिहेव करना है, कैसे गुलामों के साथ हुस्न सलूक करना है, कैसे पढ़ना लिखाना है, कैसे समाज में अदल कायम करना है, वो कहते हैं तमाम गाइडलाइंस को देखकर ये कहा जा सकता है इस पृथ्वी का, जमीन का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिराती। इसलिए बरेली से आवाज आती है, कोई बड़ा नहीं, ना कोई थिंकर बड़ा, ना लॉजिशियन बड़ा, ना साइंटिस्ट बड़ा, ना वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझ गए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। मैं इनकी बात सुनूं या हम उन दानिश्वरों की बात सुनूं जिन दानिश्वरों ने कहा, सात समंदर पार का दानिश्वर। जब बात छिड़ी है तो मैं आखिरी बात करूं, फिर आगे मैं अपने टॉपिक की तरफ मैं जाता हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे 2 बजे तक का टाइम दिया गया है और मुझको वापस यहां से जाना भी है, फ्लाइट भी लेनी है, वरना तकरीर की कदर खारी फैल चुकी है, इसलिए 3 घंटा चाहिए। मगर मैं 3 घंटे की बात 10 मिनट में समेट कर मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं। जरा गौर से सुनिएगा। ये 2-4 शरीर किस्म के लोग हिंदुस्तान की फजा खराब करना चाहते हैं, हमारा प्यारा वतन की आपकी फजा को अब मसूम और जहरीली बनाना चाहते हैं। इन पे गवर्नमेंट को लगाम लगाना चाहिए। 1 करोड़ आलिम हिंदुस्तान, 1 लाख आलिम हिंदुस्तान में है कमोबेश। कोई आलिम आज तक उनके धर्म के खिलाफ नहीं बोलता है, उनके धर्म गुरु के खिलाफ नहीं बोलता है कि साहब उन्होंने ऐसा किया, उनके दादा ने ऐसा किया, उनकी माँ ने ऐसा किया, उनके बाप ने इतनी शादी कर ली। नहीं, हम जब भी बोलते हैं अखलाक पे बोलते हैं, मोरालिटी पे बोलते हैं, मॉडेस्टी पे बोलते हैं, नमाज रोज़े हज और ज़कात पे बोलते हैं, आदाब व अखलाक पे बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमारे हुजूर ने कहा है, एक बंदा को मैंने जन्नत में टहलता हुआ देखा, कोई बड़ी नेकी नहीं की, एक दरख्त जो रास्ते में मुसलमानों को तकलीफ दे रहा था, उस दरख्त को रास्ते से हटा दिया, इसी के बदले में वह जन्नत में टहल रहा था। अल्लाह बुखारी शरीफ जो सबसे ज्यादा मोतबर किताब है, ऑथेंटिक रिलिएबल किताब है, कुरान के पास सबसे अफजल तरीन किताब बुखारी शरीफ, उसमें एक रिवायत है कि एक कुत्ता प्यास की वजह से अकद लगा लिसानहु मिनल अतस, प्यास की वजह से अपनी जबान को लटकाए हुआ था। वह यतीफ व बेबेगरी, और कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था, कुएं की कीचड़ को चाट रहा था। एक फाहिशा औरत, उसने उसकी प्यास को महसूस करते हुए अपने शूज को वो खोलती है, अपने दुपट्टे को डोर बनाती है और कुएं से पानी निकाल कर कुत्ते को पिलाती है। आका फरमाते हैं वही फिल जन्ना, ये औरत जन्नत में। अल्लाह समद, ये मेरा मजहब है। मेरा पड़ोसी काफिर क्यों ना हो, लेकिन अगर वह भूखा है तो उसको खाना खिलाया जाएगा, अगर प्यासा है पानी दिया जाएगा। हाँ, अगर वह मेरे नमाज रोजे हज और ज़कात के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ आए सामने, तब तो फिर वो जिहाद प्योर जिहाद है, वो स्ट्रगल, वो तो जान दे करके ईमान बचाया जाएगा, वहाँ हिजरा और बुज़दिल नहीं बना जाएगा। लेकिन जब तक मानवता की बात है, अगर वो भूखा है खिलाया जाएगा, अगर वो बीमार है इलाज कराया जाएगा। जब एक कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में जन्नत मिल सकती है, ये तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, काफिर है, जहन्नम जाएगा। लेकिन यहाँ अगर हमने खैरात कर दिया, फर्ज ज़कात नहीं, फर्ज ज़कात नहीं बल्कि नफ्ल खैरात अगर हमने कर दिया, उसका अज्र हमको मिलेगा। रास्ते से दरख्त हटा दें तो जन्नती। एक पढ़ी लिखी खातून नमाज रोजा करने वाली बिल्ली को बांध के रख रही है, यहाँ तक कि बिल्ली मर गई, आका फरमाते वो औरत जहन्नमी है। वो औरत जहन्नमी है, क्या मतलब? बिल्ली से भी जुल्म करने वाला आदमी, वो औरत हो या मर्द, वह अत्याचारी है, उसको क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। जो इस्लाम जानवरों से हुस्न सुलूक का पैगाम देता है, वो इंसान अपने भाइयों से हुस्न सुलूक का कितना पैगाम देता होगा। एक कौम मुस्लिम, हम लड़ गए पीर के नाम पे, हम लड़ गए ईदगाह के नाम पे, हम लड़ गए बिरादरी के नाम पे, हम लड़ गए नदाफ और चोलहा के नाम पे, हम लड़ गए पैठान और शेख के नाम पे, हम लड़ गए इलाकायत के नाम पे, इसलिए हम तबाह बर्बाद हो गए। हमारा समाज नफरतों का समाज,
محمد دشمنی کا سماج، ہمارا سماج ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والا سماج. تیرے پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، جنت نہیں جاؤ گے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بنو گے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. جب تک محبت نہ کرو مومن نہیں بنو گے. اپنے منہ یا مٹھو بن جاؤ کہ ہم یہ ہو گئے ہم وہ ہو گئے. دنیا میں تو بہت سارے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، مندری ہیں. کوئی بندر کے سامنے کھڑا ہے، کوئی چشندر کے سامنے کھڑا ہے، کوئی سمندر کے سامنے کھڑا ہے، کوئی چاند کے سامنے کھڑا ہے، کوئی پہاڑ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی دیوار کے سامنے کھڑا ہے، کوئی سانپ کے سامنے کھڑا ہے، کوئی چشندر کے سامنے کھڑا ہے، کوئی لکڑی کے سامنے کھڑا ہے، کوئی ورکش کے سامنے کھڑا ہے. کھڑے تو سب ہے، مگر جو اللہ کے سامنے کھڑا ہے وہ اپنی پیشانی کو ذلیل کسی جانور کے سامنے نہیں کر رہا ہے، سورج و چاند کے سامنے نہیں کر رہا ہے. بول لا الہ الا اللہ. اللہ کو سجدہ کیا تو تمام مخلوق کے سامنے جھکنے سے بچ گئے. ایک خدا کو سجدہ کر تیری پیشانی لاکھ جگہوں پہ ذلیل ہونے سے بچ جائے گی. آقائے دو جہاں کا غلام وہ بندر کا غلام نہیں ہوتا، وہ لکڑی کا غلام نہیں ہوتا، وہ مچھر اور بھالو کا غلام نہیں ہوتا. جو غلام مصطفیٰ ہو جاتا ہے وہ ساری دنیا کا امام ہو جاتا ہے. امامت کے لیے مصطفیٰ کی غلامی ضروری ہے. جنت وہاں ملے گی، سیٹسفیکشن آف ہارٹ یہاں ملتا ہے. اب ذرا غور سے سنیے جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا سارا کام سسٹم سے چل رہا ہے. اسی سسٹم کے مطابق جینے کے بعد کامیابی ملتی ہے، بھلائی ملتی ہے. یہ لوگ کیا جانے کہ مصطفیٰ کیا ہے. 7 سمندر پار کا دانشور آخری بات کہہ دی، اس کے بعد میں لوٹ کے آتا ہوں. جہاں سے مائکروفون ملا، جہاں سے ہوائی جہاز ملا، جہاں سے کمپیوٹر ملا، جہاں سے اے سی ملی، جہاں سے فریج ملا، جہاں سے تمام الیکٹرانک گوڈس ملے، یہ ساری JL بیئرڈ 7 سمندر پار کا جس نے ٹیلی ویژن کا فارمولا دیا ہے. ہنری فورڈ جو آج مشین ہے، سائیکل سے لے کر کے ہوائی جہاز تک جو مشین ہے موٹر کار، وہ موٹر دینے والا ہنری فورڈ 7 سمندر پار کا ہے. وہ جہاں کا ایک پڑھا لکھا ہندوستان کے 1 لاکھ پڑھے لکھوں پہ بھاری ہے. اس لیے وہاں کا ایک پڑھا لکھا کیا بولتا ہے اس کو سنیے، اور ان پاگلوں کی بات پہ کان مت دھریے. اپنے گھر کی دیواروں میں اس کی بات کو لکھ کے رکھیے، اس کی بات کو موبائل میں شیئر دوسروں تک کیجیے، تاکہ ان پاگلوں کی بات سے نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ یورپ کا دانشور کہتا ہے، وہ کہتے ہیں only standard by which human greatness may be measured is anyone greater than he. ذرا غور سے سنیے وہ 7 سمندر پار کا دانشور ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ کہتے ہیں انسان کی عظمت کو جانچنے کا جتنا پیمانہ ہے، جتنا ترازو ہے، جتنی کسوٹی ہے، سب کو آپ لے آئیے. زمین ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، پانی ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، تیل ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، کپڑا ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، گھر کی پیمائش کا پیمانہ الگ ہے. تو ایک ترازو سے سب کو نہیں ناپا جا سکتا ہے. یعنی وہ تمام معیار جس معیار پہ ایک آدمی کی بڑائی کو جانچا جا سکتا ہے. یہ مہان ہے، یہ بڑا ہے، تو آخر بڑا ہے تو کیسے ہے؟ کون سی کسوٹی ہے کہ میں اس کی بڑائی کو جانچوں؟ تو مولانا نہیں، پیر صاحب نہیں، گجرات کے پیر نہیں، بہار کے مولانا نہیں، 7 سمندر پار کے یورپ کا ایک غیر مسلم کرسچن دانشور وہ کہتا ہے اور اسٹینڈرڈ بائی وچ ہیومن گریٹنس میں بی میجرڈ. وہ اس کو کہتا ہے پڑھا لکھا آدمی جتنا بھی پیمانہ ہو آدمی کی بڑائی کو جانچنے کا، وہ سارا پیمانہ لے آؤ، اس پہ جانچو کہ اس دھرتی کا سب سے مہانتم انسان کون ہے. ڈاکٹر لامارٹن کہتے ہیں اگر تمام پیمانے کو لا کے جانچو گے اس دھرتی کا سب سے بڑا آدمی کون ہے، وہ کہتے ہیں who could dare to compare any great man in modern history with prophet محمد. وہ کہتے ہیں کون ہے اس زمین پہ جو مصطفیٰ کا مقابلہ کر سکے. ہر اعتبار سے جو بڑا ہے وہ ذات مصطفیٰ جانے رحمت بھی ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لیکن رسا نے ختم سخن اس پہ کر دیا
کیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. اس لیے آپ کو نروس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کون کیا بول رہا ہے بولنے دیجئے اس کو. آپ محنت کرتے رہیے، آپ اپنی محنتوں کے ساتھ کامیابی سے جیتے رہیے. پڑھیے لکھے خوب بچوں کو پڑھائیے. زمین مت خریدیے، بچوں کو پڑھائیے. پلاٹ مت خریدیے، بچوں کو پڑھائیے. بچوں کو جس اس مینٹلٹی دیکھ کر اگر یہ بڑا مصنف بننے والا ہے، بڑا مدرس بننے والا ہے، اس کی مینٹلٹی کو دیکھتے ہوئے جس میں اس کو شوق ہے، جس میں اس کو ہابی ہے، اس راستے پہ لگا دیجیے. اگر مولوی صاحب بیٹھ کے مولانا بن گئے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے کون پیر صاحب، فقیر صاحب، لندن سے آنے والا ڈاکٹر صاحب، پیسہ دیجئے علاج کرائیں گے، تو پھر یہ بھی بیکار کام ہے. نہیں، مولانا کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیے. مولانا ہے، خوب محنت کیجئے، مشقت کیجئے، خوب پڑھائیے، باصلاحیت بنیے، خطاب کیجئے، امامت کیجئے، درسگاہ میں پڑھائیے، 1-1 لاکھ مہینہ کمائیے، دوسروں کو دیجئے، دوسروں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیے. آپ انجینئر، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، نماز کے فرائض و واجبات آپ کو معلوم نہیں ہے. انجینئر ہیں، 10 لاکھ مہینہ کماتے ہیں، وہ کوڑی کے 3 شعبت ہیں. یہ دنیا میں سارے لوگ کما کے کھا کے چھوٹا سا گھر بنا کے مر جاتے ہیں، تو آپ بھی انجینئر بن کے 10 لاکھ کما کے چھوٹا سا گھر بنا کے چھوٹی سی گاڑی خرید کے 60 سال کے بعد ریٹائر کر کے 10 کے درجن بیماری کا علاج کرا کے آنکھ گئی، دانت گیا، پیٹ گیا، نہ لوز موشن ہے، کانسٹیپیشن ہے، گٹھیا کا گھٹنے کا درد، ٹپنے کا درد، آنکھ کو موتیابی کا آپریشن، دانت کو کھلوانا ہے، 1 درجن جوجتے رہے، درد سے کراتے رہے، چکر آیا، مرے، قبر میں سڑنے کے لیے پہنچ گئے. کیا فائدہ ہوا؟ اصل عزت ہے مرنے کے بعد کی. تو ڈی ایم صاحب ہیں، وہ قرآن کے ساتھ ڈی ایم بنے، نماز کے احکام سیکھنے کے ساتھ ڈی ایم بنے، نماز روزے حج و زکات کے ساتھ ڈی ایم بنے. تو یہاں بھی وارے نیارے ہیں، مرنے کے بعد ہاتھ سے جنت بھی نہیں گئی. مولانا صاحب ہیں، آپ انگریزی سیکھیں، کمپیوٹر سیکھیں، محنت کریں، بزنس کریں، آپ تجارت کریں، اور صاحب آپ کتابیں لکھیں، کتابیں بیچیں، آپ بھی پیسہ کمائیں، غریبوں مسکینوں کو دیں. 1 لاکھ کہیں گے تب نہ 2,500 زکات دیں گے، 1 کروڑ رہے گا تب نہ 2.5 لاکھ زکات نکالیں گے، 100 کروڑ رہے گا تب نہ 2.5 کروڑ زکات نکالیں گے. اگر 2.5 کروڑ زکات میں نکال دیے، کتنے 100 غریبوں کے چولہے میں آگ سلگے گی. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ تو فقیر رہو، تو محتاج رہو. اسلام یہ چاہتا ہے کہ تو دیندار رہو، تو دیندار رہو، یہاں بھی ایماندار رہو، مرنے کے بعد جنتی رہو. یہ طریقہ اللہ نے سکھایا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، مرنے کے بعد بھی بھلائی عطا فرما. تو اب دونوں طبقہ، مدرسے کے طبقے کو کمپیوٹر پڑھنا ہے، انگریزی پڑھنی ہے، اسکول میں جاب کرنا ہے، مسجد میں امامت کرنی ہے، متولی کے سامنے سبزی لا کے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، نوکری اپنی خود کفیل بننا ہے تاکہ متولی کے سامنے حق بول سکے. زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، داڑھی موننا حرام ہے، ظلم حرام ہے، تاکہ وہ ہمیں نکالنے کی دھمکی نہ دے سکے. ہم اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، ہمیں سرکاری ملازمت ہے، کالج میں ہم پروفیسر ہیں، تو ہمارے پاس دنیا بھی رہے، ہمارے پاس دین بھی رہے. اور جو بچہ میرا انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو پروفیسر ہے، اس کے پاس 5 منٹ کے مدرسے میں آ جائے، 5 گھنٹے اسکول میں پڑھے، 5 منٹ مدرسے میں آ جائے، یہاں قرآن سیکھ لے، انواری شریعت پڑھے، بہاری شریعت پڑھے، دین سیکھے، تجوید سے سورہ فاتحہ پڑھے، نماز کی صورتیں پڑھے، نماز روزہ اس کے ساتھ رہے. وہ ڈی ایم بھی ہے، IAS آفیسر بھی ہے، اس کے پاس دین بھی ہے. تو کیا مطلب؟ نماز کے ساتھ اگر وہ ڈی ایم بنا تو دنیا بھی رہے گی، عقبہ بھی ساتھ رہے گا. اور اگر مولانا ہے، ان کے ساتھ کمپیوٹر اور سائنس بھی ہے، تو دنیا بھی رہے گی، عقبہ بھی رہے گا. تو پھر دونوں گروہ کامیاب رہے گا. تو دنیا کا محتاج نہ آخرت کا محتاج. یہاں بھی حسنہ، مرنے کے بعد جنہ، مصطفیٰ کی شفاعت سے جنت الفردوس چلے گا. یہی اسلام چاہتا ہے اور یہی قرآن کی تعلیمات کا مقصد ہے. اور پھر یہ گھٹنا یہ صاحب منہ ہاتھ لٹکا کے نہیں بیٹھنا ہے. اسلام خطرے میں آ گیا ہے، اسلام خطرے میں ہے. یہ منہ لٹکا کے نہیں بیٹھنا ہے. اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا. اگر مولانا کوئی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا. اگر کوئی نیتاجی حیدرآباد کے بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اسلام خطرے میں کبھی نہیں تھا. اپنا پیٹ پالنے کے لیے کیوں جھوٹ بولتا ہے یار؟ پیٹ
پیٹ تو سب لوگ پال لیتے ہیں، مزدور بھی پال لیتا ہے. بہار کے لوگ آتے ہیں گجرات، مزدوری کرتے ہیں، یہ بھی کما کے اپنا گھر شاندار بنا لیتے ہیں. تو پھر کیوں جھوٹ بول کے پیٹ پالتا ہے؟ کیوں جھوٹ بول کے گھر بناتا ہے؟ کیوں جھوٹ بول کے نیتا گیری کی دکان چمکاتا ہے؟ اسی لیے مرنے کے بعد چلے جاؤ، یہ مت بولنا کہ ہماری نیتا گیری سے مسلمان خوش ہے. نہیں، آج اسلام 1400 سال سے دنیا میں مسکرا رہا ہے، اور تمہاری نیتا گیری تمہارے پیٹ پالنے کے لیے ہے. تمہاری وجہ سے تیرا فائدہ ہے، اسلام کا کوئی نقصان تیرے مرنے کے بعد نہیں ہونے والا ہے. اسلام پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. تو جھوٹ مت بول، اسلام خطرے میں کبھی نہیں تھا. میں قرآن کی مانوں کہ تیری مانو، میں رب کی مانوں کہ تیری مانو. میرا رب کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ مشرک اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس چراغ کو پورا کرنا چاہتا ہے. اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. یہ بجھانا چاہتا ہے، اللہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا. یہ بندوں کا چاہا ہوا نہیں ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جس نے بولا تھا 3 دن میں مٹا دوں گا، میں غزہ مٹا دوں گا، میں اسے غزہ کو مٹا دوں گا، مگر ایک قوم مسلم ساری دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ 16 مہینے کے بعد قرآن پڑھنے والا زندہ ہے، درود پڑھنے والا زندہ ہے، نماز پڑھنے والا زندہ ہے، اور شان سے زندہ ہے. دنیا کا 2 مہاشکتی امریکہ اور اسرائیل، ان دونوں کی جوانوں نے چھٹا دیا ہے، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. 16 مہینے تک دنیا کا سب سے زیادہ بم گرتا رہا، فلسطین کے مسلمانوں پہ بم گرتا رہا. مگر پہلے تو کہانی پڑھی تھی، نمرود کی کہانی پہلے کی کہانی، فرعون کی کہانی پہلے کی کہانی، شداد کی کہانی پہلے کی کہانی، ابو جہل کی کہانی پہلے کی کہانی، حامان کی کہانی پہلے کی کہانی، فرعون کی کہانی پہلے کی کہانی. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج وقت کا فرعون بولا تھا 3 دن میں مٹا دوں گا، 16 مہینے تک. آج غزہ کے نوجوان زندہ ہے، وہاں کے حافظ زندہ ہے، کلمہ پڑھنے والے زندہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے، ایک طرف سے ایمانی طاقت چلی، ایک طرف سے دنیا کا ایٹم بم چلا. ایٹم بم چلانے والا ہار گیا، قرآن پڑھنے والا جیت گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام. حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، باطل دبنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. آج اسرائیل کو متلی آ رہی ہے، الٹی آ رہی ہے. نیتن یاہو عزت بچانے کے لیے زندہ ہے، ورنہ وہ زہر کھا کے مر جاتا. جس کو بولا تھا 3 دن میں مٹا دوں گا، ان کے سامنے بیٹھ کر کے ایگریمنٹ کر رہا ہے، میں 1 چھوڑوں گا، تجھ کو 100 چھوڑنا پڑے گا. ہاں حضور میں چھوڑوں گا، یا 1 چھوڑتا ہے وہ 100 چھوڑ رہا ہے. اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی؟ اس سے ایک قوم مسلم، تم کبھی محفظ مت ہونا کہ آذان بند ہوگی، نماز بند ہوگی، مدرسہ بند ہوگا. نہیں بند ہوگا، نہیں بند ہوگا. 1000 سال نہیں 1400 سال میں ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں. ہم بد عمل ہیں، ہم خطرے میں ہیں. ہم بے نمازی ہیں، ہم خطرے میں ہیں. ہم رمضان کا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم خطرے میں ہیں. اسلام خطرے میں نہیں تھا. 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، دشمن بولا مٹا دیں گے. 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر دشمن بولا مٹا دیں گے. 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، بولا مٹا دیں گے. 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا، کہا مٹا دیں گے. 200 کروڑ لوگوں نے آج کلمہ پڑھا. 4 پہلے پڑھا تھا، آج 200 کروڑ لوگوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. محمد احمد، محمد قمر، محمد توصیف، محمد جمال. یہ 200 کروڑ محمدی فوج یہ بتا رہی ہے اسلام خطرے میں نہیں تھا. دشمنی بڑھتی جائے گی، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے چراغ اٹھایا جائے گا. اسلام حق مذہب ہے، میرا خدا حق ہے، میرا قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، میرے مصطفیٰ حق ہے، میرے نبی حق ہے. غوث اعظم سچ ہے، غریب نواز سچ ہے، اور جو ان کی راہ پہ چلے گا وہ بھی سچ رہے گا، عزت پائے گا. کوئی گن باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جامعہ فیض اکبری کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ محمود الاولیاء کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. ہمیں آنے والے ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے مرنے سے پہلے مستقل مکمل نیک بننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسلام دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. پوری
پوری دنیا میں اسلام اور اہل سنت کا بول بالا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.